کہا نہیں، مجھے جب تک بتاؤ گے نہیں حقیقت کیا ہے. کہا کہ فلانا جوان ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں نے گناہ کیا، اور جب میں اس گناہ کو یاد کرتا ہوں تو میری عبادت پرواز کرتی ہے. تو اس خاتون نے اسے کہا کہ تمہیں کیا اس بات کا یقین ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تمہیں توبہ کا موقع ملے گا؟ بس جب یہ کہا اس نے تو اس نے کہا کہ جاؤ، اگر وہ جوان ابھی بھی موجود ہے تو واپس آ جانا، لیکن اگر نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ شیطان ہے. وہ گیا اوپر، اس نے دیکھا کہ وہاں تو وہ نہیں تھا، اور اس نے بہرحال بہت شرمندہ ہوا، خدا کی بارگاہ میں گریہ کیا. ادھر جب یہ نکلا تو ضمیر نے اس خاتون کو بولا کہ تم نے اس کو تو یہ کہا کہ تمہیں توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں، کبھی تم نے اپنے بارے میں سوچا؟ اس رات اس خاتون نے توبہ کی اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. اس زمانے میں جو نبی تھا اللہ نے وحی بھیجی کہ جاؤ ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے. عزیزان محترم، شیطان انسان کو دیکھ کر نفوذ کرتا ہے. مجھے بہت ساری ایسی چیزوں سے گمراہ نہیں کرے گا کہ جو شاید معاشرے کے اندر بہت عام ہو. مجھے میرے طریقے سے آئے گا، مجھے میری مجلس سے آئے گا، میری کتابوں سے آئے گا، میرے درس سے آئے گا. ہم اپنی زندگی میں اس بیریئر کو دیکھیں. جو چیز ہمیں روک رہی ہے ظہور تک، وہ یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل شیطان ہے. آج ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آج ہم ہر چیز کو نارمل لے کر، ماڈرن لے کر، دور جدید لے کر، تمدن جدید لے کر، لبرلائزیشن، سیکولر، یہ چلتا ہے مولانا صاحب. یہ چلتے چلتے کے چکر میں ہم اپنی حقیقت سے دور جا رہے ہیں، اور قطرہ قطرہ نفوذ کرتا ہے وہ قوموں کے اندر. ایک دن میں بگاڑ پیدا نہیں کرتا معاشرے کے. وہ جوان کو ایک دن میں گمراہ کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ آہستہ آہستہ کرے گا. خیر ہے، چیٹ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کوئی نامحرم کو دیکھ تھوڑی رہے ہیں. مولانا تو کہتے ہیں نامحرم سے گفتگو نہیں کرو، چیٹ کرنے کو تھوڑی منع کیا ہے. چیٹ کرتے ہیں آہستہ آہستہ، ٹیکسٹ، پھر آہستہ آہستہ ایموجی، پھر آہستہ آہستہ وائس نوٹ، پھر آہستہ آہستہ گمراہ کرتا ہے، اور ایسی جگہ لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آج جوان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار، کہیں خودکشی کرنے کے لیے، کہیں ڈرگز. خوب کتنی عام ہو گئی ہے آج نشہ معاشرے کے اندر. خوب کیسے کرے گا؟ ایک دفعہ چکھائے گا. ایک چکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دفعہ نشہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خوب انسان اپنی جو کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، ایک دوست ایک دفعہ ہی دیتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے ایک ایسی جگہ لے کے جاتا ہے. عزیزان محترم، بڑی بڑی ہستیاں بکھر گئیں تاریخ میں. ایسے ایسے لوگ تھے جو مولا کائنات کے کہنے پر اپنے سروں کو منڈوا کر، تلواروں کو میانوں سے نکال کر مسجد میں، انگلی کی گنتیوں میں شمار نہیں تھے لوگ، ایسے لوگ، اور امام کے مقابلے میں آ گئے. کیا وجہ تھی؟ کون سی چیز تھی؟ ابن ملجم لعین، جب وہ اس کو بھیجا گیا یمن سے، کتنے لوگوں کا انتخاب کیا گیا کہ امام کی خدمت میں جائیں؟ ایک اچھی خاصی تعداد تھی. اس میں سے 100 بہترین لوگ، ان 100 کو اور اسکروٹنائز کیا گیا اور انتخاب کیا گیا. اس میں سے 30-40 ان کو اور کم کیا گیا، اس میں سے 10 کہ یہ 10 کا وفد امام کی خدمت میں جائے. اس 10 میں سے جو سب سے بہترین ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ سخنگو ہوگا، اسپوکس مین ہوگا. وہ کون تھا؟ ابن ملجم تھا. یعنی کتنے لوگوں میں سے اس کا انتخاب کیا اور آ کر امام کی خدمت میں پہنچا. جانے وطن، تاریخ صرف سن کے گھر جانے کا نام نہیں ہے، تاریخ عبرت کا نام ہے. عبرت لینی چاہیے. اور جب وہ امام کے پاس آیا، امام نے اس کا نام پوچھا، اور جب امام نے اس کی ولدیت پوچھی، امام نے کہا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور آ گیا وہ مگر امام نے چھوڑ دیا اور وہ جانے لگا تو مریض ہو گیا. امام اس کے باوجود اس کی تیمارداری کرتے رہے. اب آپ کے ذہن میں، بچوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ وہ امام جانتے تھے تو امام نے مار کیوں نہیں دیا؟ سوال آ سکتا ہے. جس نے کوئی عمل نہ کیا ہو اسے آپ پہلے کیسے مار سکتے ہیں؟ جب تک وہ کوئی جرم نہ کرے. پھر بچوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اس لیے میں خود ہی سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، بعد میں سوال آئے گا. تو پھر حضرت خضر نے اس بچے کو کیوں مارا تھا جس نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں تھا؟ اگر یہ ہمارے ذہنوں میں سوال نہیں آتے تو سمجھ لو کہ ہم دین کے معاملے میں بہت ہلکے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. مجھ سے جب بچے نے سوال کیا تھا میں تو لاجواب ہو گیا تھا. بہرحال میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا. حضرت خضر نے جس بچے کو مارا تھا وہ امر الہی تھا. امر الہی کیا ہے؟ حضرت اسرائیل جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ روح نکال کے لے جاتے ہیں. تو آپ کیوں کہتے ہیں حضرت اسرائیل کیوں آپ نے مارا؟ امر الہی ہے. حضرت خضر اللہ کے نبی تھے، امر الہی تھا، بچے کو مارنا ہے مارنا. حضرت موسیٰ صبر نہیں کر پائے اور حضرت موسیٰ سوال پوچھتے رہے. جانے محترم، شیطان شخصیتوں میں نفوذ کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں، میں بہت زبردست ہوں. نہیں، ہر لمحے میں وہ آ کر انسان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح شمر جو ہے وہ خود ایک جنگ میں امام کے ساتھ ہے اور پھر دیکھیں کہاں پہنچ گیا. شیطان دنیا کو خوبصورت دکھاتا ہے. یہ جو دنیا جس کے لیے ہم صبح شام محنت کرتے ہیں، تو محنت کرنا بری بات نہیں ہے، زندگی اچھی گزارنا بری بات نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. مگر یہی دنیا اگر خدا سے دور لے جائے تو یہی دنیا فتنہ ہے. یہی اولاد اگر انسان کو خدا سے دور کر دے یہی اولاد فتنہ ہے. یہی مال انسان کو خدا سے دور کر دے وہ فتنہ ہے. مگر یہی مال، یہی اولاد، یہی سب کچھ، یہی ڈیزگنیشن، یہی پوسٹ اگر خدا کے قریب لے کے جا رہی ہے تو یہ سب زینت بن جاتا ہے. تو ہم اپنی زندگی کو خود دیکھیں، کیونکہ آخری زمانہ ہے. آخری زمانے میں ہر آدمی چیک ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ میری چیکنگ نہیں ہو رہی، صرف مولوی کی چیکنگ ہونی ہے. نہیں، سب کی چیکنگ ہونی ہے. سب کو چھانا جا رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے الٹ پلٹ کیا جائے گا جیسے کوئی چھانی چلائی جاتی ہے اور اس میں سے جو خالص ہوگا وہ رک جائے گا. آج ایسی زمانہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ظہور ابھی ہونا ہے، صبح ہونا ہے، رات ہونا ہے، کب ہونا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو انجیل کے اندر ان کی طرف سے جو بیانات ہیں اس کے اندر ایسے ہی ہے کہ اس کا انتظار، کیونکہ خود کرسچن کی بکس کے اندر 100 جگہ پر موعود کا ذکر ہے، وہ جس کا وعدہ دیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ کے علاوہ ذکر ہے، خود حضرت عیسیٰ کے اپنے اقوال ہیں اس کے اندر. خود حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہے کہ جب کوئی گھر سے بڑا چلا جائے تو وہ گھر کو لوگوں کے ذمہ داروں کے سپرد کر جاتا ہے اور اس گھر کو انہوں نے صحیح رکھنا ہوتا ہے. اس کے آنے کا وقت معین نہیں ہے کہ وہ صبح آئے گا، وہ شام آئے گا، وہ رات آئے گا. اور اگر تم بے خبر سو رہے ہو اور وہ آ جائے تو تم نقصان میں ہو. اس لیے بیدار رہو. وہ کب آئے گا؟ اب اس کے آنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ آج کا سسٹم ہے. آج شیطان یہ جو سسٹم اس نے ڈیزائن کیا ہے وہ اس کے ذریعے سے ورچولی ہم میں زیادہ کنٹرول کر رہا ہے. آج شاید قوموں کو اس طرح مارا نہیں جائے گا، جوانوں کو اس طرح کاٹا نہیں جائے گا. تو عزیزان محترم، اس حالات میں کیسے ایک جوان اپنے آپ کو بچائے؟ بہرحال یہ آج کی مجلس ہے، کل آپ کی خدمت میں خدا توفیق دے تو آخری مجلس ہے. عزیزان محترم،
سب سے پہلے انسان اپنے وجود کی طرف متوجہ ہو. فقد عرفا نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. کوئی اور مدد نہیں کر سکتا سوائے پروردگار کے. جتنے بھی انبیاؤں کے اوپر مشکلات وقت آئے، جتنے بھی اولیاؤں کے وقت مشکلات وقت آئے، انہوں نے خدا کو یاد کیا ہے، خدا سے پناہ مانگی ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہماری زندگی میں خدا کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں خدا کتنا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، مگر کیا ہماری نماز ایسی ہے کہ ہم خدا سے کلام کر رہے ہیں؟ ہماری خدا سے گفتگو ہے؟ ہماری نماز ایسی ہے؟ نماز کے معنی کیا ہے؟ خدا سے کلام کرنا، خدا سے گفتگو کرنا. کیا ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اس سے؟ انسان کی صفت ایسی ہو کہ انسان کے اندر آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح نماز پڑھتے تھے. ظاہر ہے ہم اس طرح تو نہیں، بہرحال کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہماری ہفتے میں کوئی ایک نماز تو ویسی ہو کہ انسان نماز میں کیسا ہے. سورہ مومنون میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ نماز میں خاشیت کانپتا ہے. کیا ہم اس خالق کے سامنے جاتے ہوئے کانپتے ہیں؟ ہم کہیں جاب کرتے ہوں، ہمارا باس، ہمارا CEO کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، اس کے سامنے جاتے ہوئے کہ انسان کتنا ہیسیٹیٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی کام نہ کیا ہوا تو اور پریشان ہوتا ہے. ہم خدا کی بارگاہ میں جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، مالک یوم الدین ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کوئی اس سے بڑا نہ سلطان ہے نہ اس سے بڑا بادشاہ ہے. کیا اس کے سامنے کھڑا ہوتے وقت ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے؟ کیا ہمارا وجود کانپتا ہے؟ کیا کبھی آنکھ میں آنسو آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے رب کی معرفت نہیں رکھتے. یہ 1,24,000 کی محنت ہی ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ کو پہچانو. اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں. امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. مولا متقیان کہتے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. یہ اصل دنیا سجائی کس لیے گئی ہے؟ حدیث قدسی کے پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا. خدا اپنی پہچان کے لیے سب کر رہا ہے. اب یہ ہم پہچان رہے ہیں اس کو؟ کتنی پہچان ہے ہمیں. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر انسان کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے، وجود کا احساس ہو جائے، کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا. چھوٹا بچہ کمرے میں بیٹھا ہو انسان گناہ نہیں کرتا. کہیں کوئی دوربین کیمرہ دیکھ رہا ہو انسان گناہ نہیں کرتا، مگر اپنی تنہائی خلوت میں خدا کو چھوٹے بچے کے برابر بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ معرفت خدا نہیں ہے. عزیزان مولا، یہ ساری محنت اس لیے تھی. یہ کربلا لا الہ الا اللہ ہے. یہ سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا کے دشت میں سجدہ کر کر پوری کائنات کو قیامت تک یہ پیغام دیا ہے کہ سب ختم ہو جائے مگر لا الہ الا اللہ باقی رہے. خدا، عزیزان، خدا کا خوف، خدا ترسی، یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک ہمارے لیے درس ہے کہ ہم خدا سے کتنا خوف رکھتے ہیں. خدا ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ آپ عبادت دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی. مولا متقیان عبادت کی حالت میں ہے تو تیر نکل سکتا ہے ورنہ نہیں نکل سکتا. امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہم صلی علی محمد. ابا
جو ہے وہ ہٹ گئی. راوی نے کہا مولا عبادت میں آپ متوجہ نہیں ہوئے, آپ کی ابا ہٹ گئی. امام نے کہا مگر تمہیں نہیں پتا میں کس کے سامنے حاضر تھا. خوب یہ حضور ہمارے وجود میں کیسے آئے گا؟ خوب کیونکہ ہم لوگ ان صفات کو, ان ایٹریبیوٹس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. عزیزان محترم, خطبہ متقین نہج البلاغہ, خطبہ حمام کے نام سے جو مشہور ہے. حمام شخص تھا کہ جس نے امام سے کہا کہ مجھے بتائیں تقویٰ کیا ہوتا ہے, پرہیزگاری. امام نے تھوڑا بتایا, کہا مجھے اور بتائیں. امام نے کہا کہ برداشت نہیں, کہا مجھے اور بتائیں اور بتائیں. وہ اتنی صفات جب امام نے بتائیں تو وہ برداشت نہیں کر پایا. عزیزان محترم, امام المتقین ہے, متقیوں کا امام ہے. کتنی تقویٰ کی صفتیں ہمارے وجود میں ہیں, کتنی کوالٹیز جو ایک تقویٰ والے شخص کے اندر ہونی چاہیے, کتنی ہیں ہمارے اندر. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جب نئے نجف پہنچے تھے اور تڑپ اور عشق ولایت کی ایسی تھی کہ ساری زندگی چاہتے تھے کہ میں نجف چلا جاؤں پڑھنے کے لیے, لیکن والد اجازت نہیں دیتے تھے. تو ایک کاروان کے ساتھ گئے, 40 دن کربلا رہے, اور جیسی وقت قریب آیا کہ نجف جانا ہے اضطراب بڑھتا گیا. ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ تو اس طرف جا رہے ہیں کہ جو آپ کا ارمان تھا, جو آپ کی خواہش تھی, اب آپ کے چہرے پر تڑپ کیوں ہے, اتنا اضطراب کیوں ہے؟ کہا کہ ہاں میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ میں نجف اپنے مولا کی خدمت میں پہنچوں, لیکن جب ایک عاشق اپنے عشق کو حاصل کر لے تو مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں میرا عشق کم تو نہیں ہو جائے گا. اور جس حالت میں وہاں پہنچے, وادی السلام میں کھڑے ہو کر, اور آنکھوں میں آنسو ہیں, اور کہا مولا 3 دن کے لیے تو مہمان رکھتا ہے کوئی, مگر میں ساری زندگی مہمان بننے آیا ہوں. حرم کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا کہ ایک طالب علم لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے. تو وہاں روڈ پہ جو سڑکوں میں لوگ چیزیں بیچتے تھے, جیسے آج بھی لوگ بیچتے ہیں, وہاں بیٹھا ہوتا, اس سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا, اسے تو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا, یہ سالم تھا, یہ صحیح تھا. تو وہ جو سڑک پہ چیزیں بیچ رہا تھا اس نے خطبہ متقین کی عبارت پڑھی نہج البلاغہ کی, اور کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں, یعنی متقی بنتے ہیں. سنا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا ملا حسین کلی ہمدانی کے درس سے, کہ درس اتنا ہے کہ ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, حمام بنتے ہیں. عزیزان محترم, کیوں؟ کیونکہ خدا ترسی وجود میں ہے. یہاں خدا ترسی نہیں ہے, ہم خالی آتے ہیں ہمارے. میں ابھی چلا جاؤں قبر کے اندر, میرے پاس کیا ہے؟ یہ سب کھوکھلا ہے. نماز میری تو آج تک کوئی ایسی نماز نہیں جو میں کہوں خدا اس نماز کو قبول کر اپنی بات پر. یہ لفظ ٹوٹے بوٹے ہیں, کہیں زندگی, کہیں میں ہوں, کہیں میری شہرت ہے, کہیں میرا نام ہے. ہاتھ خالی ہیں. اگر وہ فضل و کرم نہ کرے کچھ بھی نہیں ہے. جتنا انسان اپنے آپ کو خالی دیکھتا ہے اتنا اس کی بارگاہ میں تڑپتا رہتا ہے. کیوں؟ اولیاء کرام کے سجدے اتنے طولانی تھے, ہمارے سجدے نہیں ہیں. ہمارے 1 منٹ کا بھی, میں آپ کو خدا نخواستہ کہہ رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, 1 منٹ کا سجدہ نہیں ہے میرا. پورے 24 گھنٹے میں نماز کے علاوہ, نماز کے سجدے سبحان اللہ کر کے میں اٹھ جاتا ہوں. شکر کا سجدہ, سجدے میں اپنے رب سے بات کرنا, 1 منٹ کا ہے سجدہ. میرے پاس 1 منٹ نہیں ہے اپنے خالق سے بات کرنے کو, جبکہ اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے, اسی کے سامنے ساری چیزیں پہنچنی ہے. اسی کے لیے تو یہ سب سجایا گیا. کس کی طرف لینے کے لیے انبیاء آئے تھے؟ اپنی طرف. کسی نبی نے اپنی طرف دعوت نہیں دی. ابو علی سینا کا مشہور واقعہ کہ جو اس کا جو شاگرد بہروز تھا, جب آپ جانتے ہیں ابو علی سینا کتنا انٹیلیجنٹ اور نابغہ تھا. اپنے جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس نے کہا تھا آسمان کیسا تھا مجھے پتا تھا. اتنا اس کی برین جو تھی
اس نے اپنے شاگرد کو جو لیا تھا، دیکھا اصفہان کے اندر ایک جو ہے وہ لوہار نے بولا جاؤ برابر والی دکان سے آگ لے کر آؤ. اس نے بولا یہ شاگرد آگ کیسے لے کر آئے گا، آگ بھی کوئی لے کر آتا ہے؟ تو دیکھا اس نے مٹی ریت اپنے ہاتھ میں اٹھائی، بولا آگ کے انگارے اس کے اوپر رکھ دو. اس نے بولا یہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے. تو اس لوہار کے پاس گیا، کہا یہ شاگرد مجھے دے دو، تمہارے کسی کام کا نہیں ہے. اس کا نام بہروز تھا. ہمدان کی سخت شدید سردی، آج بھی ہمدان میں بہت سردی ہوتی ہے، برف پڑی ہوئی، فجر کا وقت ہونے کو والا تھا. سحر میں بولی سینا نے بہروز سے کہا کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ، مجھے وضو کرنا ہے. اور یہ اکثر بولی سینا کو کہتا تھا کہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے. بولی سینا کہتا تھا آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس جو علم ہے، کتنا علم تھا، کتنی حکمت تھی، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ حکمت ہو، چاہے وہ لا قانون، ہر چیز. آج تک کتابیں جو ہے بولی سینا کی پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ خاموش رہتے تھے. اب جب کہا کہ پانی لے کر آؤ، تو شاگرد بھی بولی سینا کا تھا، باہر جانے سے سردی سے ڈر رہا تھا. تو کہنے لگا کہ باہر منفی درجہ حرارت ہے، اندر درجہ حرارت اوپر ہے، میں باہر جاؤں گا مریض ہو جاؤں گا، آپ تیمم کر لیں. خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد، کہ 700 ہجری کی بات ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے. جب فجر کا وقت آیا، مناروں پہ چڑھ کر اذان دی جاتی تھی. منار پہ چڑھ گئے جب ایک مؤذن نے یہ کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب نام لیا رسول کا، تو بولی سینا نے کہا اس مؤذن نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، کئی 100 سال کا فاصلہ ہے، آج بھی سردی کی سخت صبح میں اوپر چڑھ کر اس کی نبوت کی شہادت دے رہا ہے. تم میرے شاگرد ہوتے ہوئے پانی نہیں لا سکتے. نبی میں اور عام انسان میں فرق ہوتا ہے. نبی اللہ اپنے منتخب بندوں کو بھیجتا ہے، اس لیے اپنی طرف نہیں بلایا، سب خدا کی طرف لے کر آؤ. اپنی ذات کو انہوں نے فنا کر دیا. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سارے اماموں کو دیکھیں، آپ کو جوان کا دیکھو، امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ امام کیوں خاموش رہے؟ امام ہے، امام کی اطاعت کی جاتی ہے، امام سے سوال جواب نہیں کیے جاتے. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کچھ اصحاب تھے کہ جنہوں نے بہرحال پھر بھی کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر سلمان فارسی کی نگاہیں علی کی نگاہوں کو دیکھ رہی ہیں. اگر نگاہیں جھکی ہیں، سلمان فارسی نے کوئی سوال، کوئی مشورہ نہیں دیا. تبھی تو سلمان و منا اہل بیت ہے. اطاعت. ملک اشتر دشمن کے خیمے تک پہنچ چکا تھا، تلوار کی زد کے قریب تھا دشمن. جنگ میں پیغام آیا، امام نے کہا ملک اشتر واپس آ جاؤ. ہم لوگ ہوتے کیا کرتے؟ مولا یہاں تک تو پہنچ گئے، کام تمام ہی کر دیں، ابھی واپس کیا آنا. اطاعت، ولایت کی اطاعت. واپس آ گیا. امام کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. عزیزان ہمیشہ اطاعت کو سمجھے. راستہ یہی ہے. آج ہم نے ولایت کو بھی اپنی مرضی کا لیا ہوا ہے، اپنی خواہشات کا لیا ہوا ہے. جس طرح ہمارا دل چاہتا ہے ہم ولایت کو ویسے بیان کرتے ہیں. جیسے ولایت ہے ویسے بیان کرنے سے ہمیں کیوں گھبراتے؟ کیونکہ پھر ذمہ داری آئے گی، اطاعت کرنا آئے گی. امام کی اطاعت یہی ہے کہ جو امام کہتے ہیں اس کی طرف انجام کو عزیزان موت. ہم اپنے آپ کو اس روان کی طرف لے کے جائیں. دیکھیں کہ امام کے سجدے کیسے ہیں، امام کی عبادت کیسی ہے. وقت نہیں، ورنہ وہ نوف بقالی کو ایک بہت طولانی حدیث ہے، اگر خدا کل توفیق دی تو اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ کس عشق کی کیفیت میں امام خدا کی عبادت میں اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے. یہ قدم ہمارے کہاں ہیں عزیزان محترم؟ اگر آج خدا میری زندگی میں نہیں ہے تو میں مشکلات کا شکار ہوں.
اگر آج جوان اپنی تنہائی میں خدا سے خلوت کرتا ہے اور گفتگو کرتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ جتنا آپ پروردگار کی طرف بڑھیں گے، خدا خود آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ ایک قدم خدا کی طرف بڑھائیں، خدا اپنی طرف سے 10 قدم آپ کے لیے لے کر آئے گا۔ لیکن اپنی اس ذمہ داری کو اپنے زمانے میں پہچاننے کی کوشش کریں۔ پروردگار کو بندگی چاہیے۔ تقوی کی 3 شرائط کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد 3 شرائط جو مختلف حدیثیں ہیں، معروف حدیث بھی ہے عنوان بصری اس کے اندر بھی ہے، اور بھی اپنے اصحاب کو امام نے تقوی کی شرائط بتائی ہیں۔ پہلا کہا کہ پہلا مرحلہ ہے یہ تقوی کا، پہلی چیز کہ تم مالک نہیں ہو۔ امام فرماتے ہیں جو بھی چیز تمہارے پاس ہے اس کا اصل مالک کون ہے؟ پروردگار ہے۔ چاہے وہ تمہارا مال ہو، تمہارا مال تمہیں کس نے دیا؟ کس نے تمہیں صلاحیت دی کہ تم مال کما سکو؟ اگر تم زبان سے کماتے ہو تو زبان تمہیں کس نے دی ہے؟ اگر تم ہاتھ سے کماتے ہو تو ہاتھ تمہیں کس نے دیا ہے؟ اگر تم اپنے دماغ سے کماتے ہو تو دماغ تمہیں کس نے دیا ہے؟ تو اصل مالک کون ہے؟ پروردگار۔ تمہیں جو اولاد دی ہے اس کا اصل مالک کون ہے؟ پروردگار۔ تمہاری اپنی ذات، تمہارا اپنا وجود، اس کا مالک کون ہے؟ کس نے تمہیں زبان دی؟ کس نے تمہیں آنکھیں دی؟ کس نے تمہیں وجود دیا؟ مالک کون ہے؟ تو یہ اصل مالکیت کس کی ہے؟ خدا کی۔ جب وہ مانگے اس کو واپس کرو، ہماری نہیں ہے۔ اس لیے قیامت والے دن ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہیں گے اپنی آنکھ کو کہ مت بتاؤ خدا کو، وہ آپ کے نہیں ہوگی، وہ خدا کے تابع ہوگی۔ وہ کہے گی کہ اس نے آنکھوں کو یہاں یہاں اٹھایا تھا، زبان خود کہے گی اس نے یہ بولا تھا، ہاتھ خود کہیں گے اس نے یہاں یہاں یہ ہاتھوں کو استعمال کیا، قدم خود کہیں گے اس نے مجھے یہاں یہاں، کیوں؟ مالک وہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی اپنا سب کچھ اسے دے دے، اسی کے لیے صبح شام رہے۔ اور اسی لیے جب وہ مالک ہو، اور مومن کی صفات ہے نہج البلاغہ میں، اجزان محترم تھوڑا بہت کوشش کریں، کچھ صفوں کو پلٹیں۔ اگر صفحے نہیں پلٹ سکتے تو موبائل میں ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں نہج البلاغہ کی، شیعہ ٹول کٹ، اردو میں انگلش میں، جو آپ کو اچھا لگے پڑھیں۔ تھوڑا تھوڑا وقت نکال لیا کریں چلتے پھرتے رستے میں، خوب نہج البلاغہ۔ مومن کی صفات یہ ہے کہ جب اسے کچھ ملتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اور جب اسے کچھ چھن جاتا ہے تو وہ حزن کی حالت میں نہیں رہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا اصل کچھ نہیں ہے۔ جب آپ خدا کو مالک سمجھیں گے تو کچھ آپ سے چھین بھی لیا جائے گا، آپ کو افسوس نہیں ہوگا۔ بولا میں تو مالک ہی نہیں ہوں۔ وہ صدر اسلام میں شروع میں ایک شخص شہر سے باہر تجارت پہ گیا، واپس آیا، اس کا ایک ہی بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی گھر آیا اس کی زوجہ نے بتایا نہیں اسے، اس نے آگے پوچھا بچہ کیسا؟ اس نے الحمدللہ۔ رات کو کھانا کھلایا، رات گزری، صبح اٹھ کے جب وہ جانے لگا مسجد نبوی تو کہا کہ ایک سوال ہے، کہا اگر کسی نے کوئی چیز امانت دی ہو اور وہ آ کے آپ سے واپس لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا واپس دے دینا چاہیے۔ کہا وہ جو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی وہ اللہ نے کل واپس لے لی ہے، تو رسول خدا کی خدمت میں جائیے گا اور بچے کو بعد میں دفنا۔ وہ یہ ہوا، رسول خدا نے دعا دی، اور اس کا جو پھر بیٹا پیدا ہوا وہ مولا کائنات کے ساتھ کسی ایک جنگ میں شہید ہوا۔ خوب اصل مالک کون ہے؟ پروردگار۔ کربلا اسی ملکیت کا واقعہ ہے۔ امام جوان بیٹے کو بھی لے کے جا رہے ہیں، کیوں؟ اصل مالک کون ہے؟ پروردگار۔ 6 مہینے کا بچہ بھی دے دیا، اصل مالک کون ہے؟ پروردگار۔ ابھی ہم سے کچھ مانگا جائے، اللہ کرے کہ امام ہی مانگے، ہم لوگ مانگتے ہیں تو لوگ گھبراتے ہیں، امام مانگے کہ کچھ دے دو تو دیں گے، اولاد دیں گے۔ مولا میرا تو بچہ ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، تو پھر کس کربلا کو روتے ہیں ساری زندگی کہ بچہ ہی نہیں دے سکتے؟
وقت اس وقت جو ان ٹائم زون میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹائم ہے، وقت. میرے پاس وقت ہے امام کے لیے؟ کتنا وقت دے سکتا؟ اصل مالک کون ہے وقت کا؟ خود شرمندگی ہونی چاہیے انسان کو کہ 24 گھنٹے گزار رہا ہے بغیر امام کے. بغیر امام کے مولا میری پورا دن گزر گیا، آپ کے بارے میں نے سوچا ہی نہیں. خوب کہ تم تدبیریں اور مدبر پلانر نہیں ہو، اصل مدبر پروردگار ہے وہ. ہاں تو اپنی کیریئر کاؤنسلنگ، اپنا فیوچر سسٹم، لیکن یہ آرزویں لمبی لمبی کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے پہ پہنچ جاؤ گے. عزیزان محترم، یہ بہت آسان سا فارمولہ ہے لیکن انجام دینا مشکل. ہم جو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے تو میں کم از کم چلے مومن بھائی کے لیے نہیں، سگے بھائی کے لیے کیا میں وہ انتخاب کرتا ہوں کہ جو میں اپنے لیے انتخاب کرتا ہوں؟ تم چیک کریں نا اپنے آپ کو. کہاں سے چیک کریں گے؟ وہ چھاننی جو چلنی ہے اس سے پہلے خود اپنے آپ کو چیک کر کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کبھی بھی ہو جائے گا. ہم انتظار میں رہیں کہ امام کب آئیں گے، اور انتظار جو ہے وہ چوکنا ہو کے کیا جاتا ہے. ایسے نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو کوئی آئے گا. انتظار انسان کے وجود میں تحرک ایجاد کرتا ہے، بے چینی، اضطراب. آپ میرا انتظار کرو، آپ نے گھر میں بلائیں اور آپ بس میں انتظار کر رہا ہوں، گھر کو آپ کچھ نہ کریں، نہ کوئی چائے بنائیں، نہ کوئی گھر کو صاف کریں، نہ کچھ. کیسا انتظار کیا آپ نے؟ انتظار کے لیے کوئی موومنٹ کرنی پڑے گی. انتظار کے لیے جو خدا نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کو برائے کار لانا پڑے گا. آج جس زمانے کے اندر ہمیں آج کا امام، آج کی کربلا وہ والی کربلا نہیں ہے. آج کی کربلا صرف دشت نہیں ہے، آج کی کربلا میں صرف پانی بند نہیں ہے، آج کی کربلا میں گھوڑے، تلواریں اور نیزے نہیں ہیں. آج کی کربلا ٹیکنالوجی کی کربلا ہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج ڈرون ہے، میزائل ہے، آج ڈیٹا مائننگ ہے، ہیکنگ ہے. ابھی انٹرنیٹ بند ہوتا ہے پوری زندگی ہل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری اپنی سیٹلائٹ نہیں ہے، ہم نے خود کام نہیں کیا. تو اب جو امام لائیں گے، ابھی تو آپ کے سامنے ہے نا کہ ابھی حکومت اپنی مرضی سے نیٹ بند کر دیتی ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی بہانہ بھی کر دیتی ہے کسی چیز سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب امام کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا کا نیٹ نہیں بند کریں گے؟ وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو پھر کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ کچھ سوچا کیسے امام کو سیکیورٹی دیں گے؟ امام کو سیکیور کیسے کریں گے؟ یہ تو امام ہے، خود ہو جائے. خود ہو جانا تو پھر 11 سال سے انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ امت تیار جب تک نہیں ہوگی، خدا نے 11 کو بھیجا، لوگ تیار نہیں تھے. خدا 12ویں کو نہیں بھیجے گا جب تک تیار نہیں ہو. اللہم صلی علی محمد. خوب اپنے آپ کو تیار کریں. کم از کم اگر ظاہر میں ٹیکنالوجی اور زمانے کے حساب سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو باطن سے تو بڑھیں. کم از کم اپنے باطن کو تو اتنا انہینس کریں، اپنے تقوی کو، اپنی پرہیزگاری کو، خوف خدا کو، کہ کم از کم وہ آواز سنائی تو دے کہ جس کے لیے کائنات ترس رہی ہے اپنے وجود کی ابتدا سے. انا بقیت اللہ، میں اللہ کا باقی ہوں. عزیزان محترم، اپنے آپ کو پاک کریں. ہم سب، بہرحال میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ میں پھنسا ہوا ہوں دنیا میں خود شکار ہوں، خود مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، خود میری عبادت ٹوٹی پھوٹی ہے. میں کیسے اپنے امام کے سامنے حاضر ہوں گا؟ ان جوانوں کی طرح. وہ مشہور واقعہ میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور آپ سے التماس سے دعا. وہ 2 شخص بصرہ میں ایک شخص کی دکان پہ جو آئے تھے، اس کی دکان یہ جڑی بوٹیوں کی جو دکان تھی، اس کی دکان سے آ کر اس سے کہا کہ وہ ہمیں کافور اور سدر دے دو. کافور، سدر
آپ جانتے ہیں کہ جب میت ہو جائے تو اسے 3 پانیوں سے غسل دیا جاتا ہے، ایک کافور کا پانی، ایک سدر کا پانی اور ایک صاف پانی، 3 غسل اسے دیے جاتے ہیں میت کو۔ یہ کافور سدر لینے آیا ہے، دکان والے نے دیکھا کہ یہ لباس سے، یہ گفتگو سے، یہ اخلاق سے نظرہ کے نہیں لگتے۔ کہا کہاں کے ہو؟ کہا تمہیں اس سے کیا، تم کافور سدر دو۔ کہا نہیں آپ یہاں کے نہیں لگتے۔ بہت اصرار کیا اس نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم امام کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری دکان پہ بھیجا گیا ہے کہ کافور اور سدر ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ امام کے ساتھ ہیں، امام کا عاشق تھا، تڑپنے لگا، گریہ کرنے، رونے لگا، التماس مجھے میرے مولا کے پاس لے جاؤ، مجھے امام کے پاس لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں اتنی ہی اجازت تھی۔ لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پہ لے کے جائیں گے کہ اگر امام نے اجازت دی تو تمہیں ملوائیں گے، نہیں دی تو واپس۔ کہا مجھے منظور ہے۔ اس نے کافور سدر اٹھایا، اپنی دکان بند کی اور ان کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے پانی آیا، دیکھا دونوں پانی کے اوپر چل رہے ہیں، یہ پریشان ہے، مڑ کے دیکھا کیا ہوا؟ کہا میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ پڑھو، آخری حجت کا خدا کو واسطہ دو اور چلنا شروع کر دو۔ جیسے اس نے یہ کیا، دیکھا یہ پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے جہاں صرف پانی تھا چاروں طرف، تو کالے بادل آئے، بارش شروع ہوئی۔ بارش جیسی شروع ہوئی، اس کا لباس بھیگنا شروع ہوا۔ جیسے ہی لباس گیلا ہوا، اسے یاد آیا کہ اس نے اپنی دکان کی چھت پہ صابن سوکھنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ جیسے یہ خیال آیا، یہ پانی میں ڈوب گیا اور اس نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے۔ وہ جو 2 تھے، انہوں نے اسے کہا کہ تم جا کہاں رہے ہو اور تمہاری سوچیں کہاں ہیں؟ تو میں کیا کروں؟ کہا خدا کو واسطہ دو حجت کا۔ دوبارہ دیا۔ دوبارہ چلتے چلتے ایک کنارے پر پہنچا، ایک سبز رنگ کا خیمہ، نور نکل رہا، انہیں سے روک دیا۔ یہ دونوں اندر گئے۔ اس نے صرف سنا آواز۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اصرار کر رہا تھا ہم اسے لے آئے، آپ کی اجازت ہے؟ تو اس نے صرف سنا۔ امام فرماتے ہیں کہ جس کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس کی دکان، اس کا کاروبار یہی تھا، اس کی سوچیں کہاں تھیں؟ اس کے کام میں۔ ہم سب کی دکانیں الگ ہیں، کسی کا کاروبار ہے، کسی کے بال بچے ہیں، میری مجلسیں، میرا مدرسہ، میرا درس، میرا صابن ہے۔ میرا ذہن کس میں ہے؟ اسی میں پھنسا ہوا ہے۔ علی ابن مہزیار کہ جس نے 20 سال حج کیا، کیوں؟ کہ شاید کسی ایک حج میں امام کی زیارت ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں امام حج میں موجود ہوتے ہیں، بغیر امام کے حج نہیں ہو سکتا۔ 20 سال حج کیا علی ابن مہزیار، مایوس ہو گیا، نہیں جانے لگا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، پیغام بھجوائے گا اس سال آؤ ملاقات ہو جائے گی۔ گیا، طواف کر رہا تھا کعبہ کا، قاصد امام آیا، کہا چلو، اس کو لیا، مکہ سے باہر نکلے، پہاڑیوں سے جیسے اترے، اس نے دیکھا کہ عجیب سرسبز سی جگہ ہے، میں نے آج تک یہ مکہ کے پاس ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ قاصد نے، جو امام کا بندہ ساتھ اسے لے کر آ رہا، اس نے پوچھا کہ تمہیں پورے عالم میں امام کیسے لگتے ہیں؟ کہا مجھے پورے عالم میں سب سے محبوب کون ہے؟ امام ہے۔ تو اس نے کیا کہا جملہ اذان، جب سے میں نے یہ پڑھا میں خود بہت شدید شرمندہ ہوں۔ اس قاصد نے علی ابن مہزیار سے کہا اگر امام تمہیں پورے عالم پر محبوب ہے تو تمہارے دل میں تمہارے گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ جب ایسے لے کے چلے تو اس کے ذہن میں یہی آیا کہ میرے گھوڑوں کا کیا ہوگا جو میں لے کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی ابن مہزیار پہنچا امام کی خدمت میں، امام نے دیکھتے ہی کہا ایسے، علی
ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. کاش امام ہمارے لیے جملے کہے کہ تمہارے دیدار کے مشتاق. علی ابن میزار عجیب سا ہو گیا کہ مولا میں 20 سال سے آ رہا ہوں، 20 سال، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ دیدار کے مشتاق ہو. کہاں علی، تمہارے اور ہمارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا. عمل ازان محترم صاف کریں، صاف. عشق جب ولایت سے ہو تو پھر دنیا نہیں آ سکتی اندر. لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا مہدی. برائے ظہور آقا امام زمان صلوات. اللہم صلی علی محمد. بس عزاداروں میں تو اسی عشق اور اسی محبت اور اسی مالک کے لیے سید الشہداء کربلا پہنچے ہیں. اسی لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے یہ اہل حرم ہاتھوں میں رسیاں گلوں میں طوق لیے یہ امام کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا. عزاداران محترم، ہر اہل حرم اپنی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے جا رہے، مگر یہ مصیبت کم تھی کہ ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں کربلا میں، اور اس سے بڑی مصیبت کہ اپنے ٹکڑے ہوئے جوانوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں پہ تھے. اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. حاج مرزوق عراق میں بڑی عزاداری کیا کرتے تھے ایک مخصوص انداز سے. کئی لوگوں نے کہا کہ آپ تہران آ جائیں اور عزاداری کو وہاں بھی قائم کریں. نہیں جاتے تھے. خواب میں امام حسین کو دیکھا اور امام نے کہا حاج مرزوق آپ وہاں جائیں اور عزاداری کو قائم کریں. آ گئے. اپنی زندگی کے آخری دن تھے. حاج حسین یکتا کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں پہنچا تو مجھے کہتے ہیں کہ چند دن پہلے میں شدید بیمار تھا، بخار تھا، اور جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو گلا خشک ہو جاتا ہے. تو کہا میری 3 بیٹیاں تھیں، فاطمہ، راضیہ، مرضیہ. تو جب مجھے پیاس کی شدت لگی تو میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پکارا. فاطمہ. جیسے ہی میں نے فاطمہ کو پکارا میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش چادر کے اندر ایک خاتون تشریف لائی. پھر میں نے کہا کہ راضیہ بیٹا پانی پلاؤ. کہا دیکھا کہ وہ خاتون ایک قدم اور آگے بڑھی. جب میں نے کہا کہ مرضیہ، تو خاتون نے کہا کہ حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں نا. حاج مرزوق کہتے ہیں کہ بی بی میں جانتا ہوں لیکن ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے پانی کا تقاضا کروں. بی بی نے کہا حاج مرزوق ساری زندگی تم نے ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، یہ لو پانی پیو. کہا بی بی نے پانی کا گلاس دیا. کہا بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے. حاج مرزوق نے کہا بی بی بیماری کی وجہ سے طبیب نے منع کیا ہے مصائب پڑھنے سے، لیکن آپ حکم کریں کس کے مصائب پڑھو. اللہ اکبر. ماں اپنے بیٹے کی تکلیفوں کو جانتی ہے. بی بی کہتی ہیں حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو. اللہ خدا آپ کو اجر دے. عزاداران محترم، گریا کرنے کے لیے سننا ضروری نہیں، گریا کرنے کے لیے صرف احساس کافی ہے جو ایک ماں کو کربلا میں تھا. عزاداران کئی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے جوانوں کو کربلا میں گرتے دیکھا، مگر سلام ہو علی اصغر کی ماں پر جس نے
ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ علی اصغر کو شہید ہوتے دیکھا۔ جب امام تنہا رہ گئے، حل من ناصر کی صدا دی، دیکھا خیموں میں ایک ہلچل سی ہے۔ امام خیموں میں آئے کہ ابھی میں زندہ ہوں، آپ کیوں؟ کہا جب سے آپ نے اپنی غربت کا اعلان کیا ہے اس بچے کو کوئی آرام نہیں آتا، یہ کبھی ایک دامن میں ہے، کبھی دوسری گود میں ہے۔ امام نے کہا لاؤ مجھے دے دو علی اصغر کو۔ علی اصغر جیسے ہی امام کی آغوش میں آئے خاموش ہو گئے۔ علی اصغر بھی جانتے ہیں یہ میری آخری آغوش ہے۔ بس امام نے علی اصغر کو لیا، خیموں سے باہر نکلنے لگے۔ ایک چھوٹی بہن یہ دیکھ رہی ہے، میرا بھائی پانی پینے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب اس واقعے کے بعد کہیں بھی بی بی کو پانی ملتا تھا نا، فوراً علی اصغر کو یاد کرتی تھی، میرے بھائی علی اصغر دیکھو پانی آ گیا۔ اور امام اپنی ابا میں علی اصغر کو لے کر چلے۔ اونچائی پہ چڑھ کر امام نے ابا کو ہٹایا۔ دشمن سمجھی امام قرآن لائے، قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا پارہ تھا۔ کہا اے قوم اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں، اس بچے پر تو رحم کرو۔ مقاتل کہتے ہیں علی اصغر کی زبان پیاس کی شدت سے ایسے جیسے کوئی مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر اشکیا کا لشکر میں گریا ہو گیا، لوگ منہ چھپا کے رونے لگے۔ عمر ابن سعد لئی نے کہا کہ اگر یہ ایسا ہی رہا تو یہ بچہ جنگ جیت جائے گا۔ حرملا اس بچے کو سیراب کر دو۔ اللہ اکبر۔ مقتل عجیب عجیب جملوں کو بیان کرتا ہے۔ عزیزان محترم، تیر آیا، مقتل کہتا ہے کہ ذبح نہیں کیا گیا۔ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو کیا نہر کیا جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر کو تیر نے نہر کیا۔ حضرت علی اصغر کو جب تیر لگا تو یہ نہیں جانتے تھے کہ ہنسنا ہے یا رونا ہے۔ اللہ تعالیٰ محترم کہتے ہیں کہ امام کے ہونٹ اپنے بچے کو بوسہ دینا چاہتے تھے۔ حضرت علی اصغر امام کے ہاتھ پہ پلٹ گئے۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو اس شیر خوار بچے پر کہ جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا۔ خون علی اصغر کو امام نے نہ زمین نے لیا نہ آسمان نے اپنے محاسن پر لگایا۔ کتنے بدن کو امام حسین اٹھا کر لائے، مگر حضرت علی اصغر کا بدن بھاری ہو گیا۔ ایک قدم بڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ محترم بعض مقتل کہتے ہیں کہ یہ بچہ خیمے میں گیا مگر بہت جلدی واپس آ گیا کیونکہ ماں کہیں مر نہ جاتی۔ امام نے خیموں کے پیچھے تلوار کے خلاف سے ایک ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو دفنایا۔ امام سے اٹھا نہیں گیا، آواز آئی حسین اٹھ جائے، دامن کو جھاڑ کر اٹھ گئے حسین۔ عزیزان محترم، یہ پہلا، یہ ایک دفعہ۔ دوسری دفعہ روز عاشور جب گزر گئی، جب انہوں نے بدنوں کو گننا شروع کیا، انہیں ایک بدن نظر نہیں آیا۔ کسی ظالم نے کہا کہ خیموں کے پیچھے کہیں دفنایا ہوگا۔ رات کی تاریکی، ہاتھوں میں نیزے لیے یہ زمین پر گھونپنا شروع کیا۔
ارے ایک نیزے میں رباب کی کمائی باہر آ گئی. ارے بس عزیزان محترم، یہ ایک اور پھر مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، نہ میں نے کہیں صحیح طرح دیکھ پایا کہ کس طرح انہوں نے ننھے سے سر کو تن سے جدا کیا ہوگا. ارے وہ ایک ماں جو پھر اس حادثے کے بعد کسی سائے میں نہ بیٹھی، ارے رباب یہی دیکھتی رہی. ارے میرے علی اصغر، میرے علی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار ان اشبار آنکھوں کا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار تجھے حضرت علی اصغر کا واسطہ جتنے بھی لوگ مریض ہیں، مجھے کہا گیا ہے مومنہ کسی کے گردوں کا آپریشن ہے، کوئی بہت سالوں سے مریض ہے، اور ایک 10 سال سے، بہرحال مسافر ہیں، بچے بڑے ہو گئے مشکلات میں ان کو، اور یہ جس اور کے لیے کہا گیا ہے مظہر عباس ہیں، مریضہ ہیں، بطول نام ہے، اور بچی کے جس کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں 10 سال کی ہے، کینسر میں مبتلا ہے. پروردگار تجھے واسطہ اس بچے کا کہ جو خود پانی نہ پی سکا لیکن آج تک ہمیں پیاسا نہ رکھ پایا. پروردگار تجھے واسطہ اس بچی کو، اور ایک بچی جو بھارت میں اس سے بھی مل کے آیا ابھیا، سب برین ٹیومر تھا، اس کو آپریٹ ہوا ہے. پروردگار تجھے واسطہ اور تمام بچوں کو جو بہرحال جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، انہیں جلد سے جلد شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما. حاضرین مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما. مجلس، ماتم، جلوس، عزاداری جہاں ہو رہی ہے ان کی حفاظت فرما. مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. سیلاب کی وجہ سے یقیناً آپ صبح شام سن رہے ہوں گے کہ جو مشکلات ہوئی ہیں، بارش کا پانی سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں پورے شہر ڈوب گئے ہیں، کسی کے پاس چھت نہیں ہے. حتیٰ سندھ میں مسجد میں جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی وہاں بھی مسجد کی چھت گرنے سے 40 لوگ جو ہے وہ انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے. پروردگار تو ہی مدد گزار ہے. ان زمینی آفتوں اور آسمانی بلائیوں سے ہمیں نجات عطا فرما. ہمیں بہتر طریقے سے ان مشکلات سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. سنی شیعہ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. مومنین کو آپس میں محبت کے ساتھ مقصد امام حسین کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم اسی طرح سید الشہداء کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، ہر شخص، پولیس، اسکاؤٹ، انتظامیہ، رینجرز اور جو بھی شخص اس مجلس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، جو شاید ہمیں نظر نہیں آتا ہو، کام کرنے والے، میڈیا والے، ہر چیز، ساؤنڈ والے، ہر شخص، سلام مرثیہ پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ہر شخص کو پروردگار اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما. اس کمیونٹی کو، اس آبادی کو امام کے انتظار کے لیے بہترین کمیونٹی قرار دے. اس پوری آبادی کو، علمدار روڈ ہو گیا، چاہے وہ ہزارہ ٹاؤن ہو گیا، ہم سب کو پروردگار اس قابل کر کے ہم
سب سے پہلے امام کے ظہور میں داخل ہوں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری عاقبت خیر عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد و